اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود آیت نمبر 29 سے۔ وَيَا قومی، اور اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں سوال کرتا میں تم سے، نہیں مانگتا میں تم سے، علیہ اس پر، مالاً مال، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، الا علی اللہ مگر اللہ پر، وما انا اور نہیں ہوں میں، بطارد الذین آمنوا بھگانے والا ان کو جو ایمان لائے، انہم ملاقو ربہم بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، ولیکنی اور لیکن میں، اراکم دیکھتا ہوں تمہیں، قوماً تجہلون ایسی قوم کہ جہالت کرتے ہو تم۔ بات چل رہی تھی نوح علیہ السلام کی، جب ان کی قوم نے انہیں تسلیم نہ کیا اور طرح طرح کے اعتراضات کیے جن کا تذکرہ پیچھے ہوا تھا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کئی باتیں کیں۔ کچھ باتوں کا تذکرہ پیچھے ہو گیا ہے، اب مزید ان کی بات چل رہی ہے۔ کہنے لگے وَيَا قومی، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، نہیں سوال کرتا میں، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی مال۔ میں تمہیں جو تبلیغ کرتا ہوں، اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، اس پر میں تم سے مال تو نہیں مانگتا، محض اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر، اس کا صلہ مجھے اللہ عطا کرے گا۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں ہوں میں بھگانے والا ان کو جو ایمان لائے، جو ایمان لے آئے ہیں میں تو انہیں نہیں بھگا سکتا۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہوگا، جو قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے جنہیں پیچھے ملأ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، فقال الملأ الذین کفروا، کہ ان کی قوم کے جو کافر تھے ان میں سے جو سرداران تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، تو انہوں نے مطالبہ کیا ہوگا ابھی تجھے ماننے والے یہ تو غریب غربا لوگ ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری ہتک ہے، لہذا انہیں اپنی مجلس سے بھگا ایک طرف کر اور ہمیں الگ ٹائم دے، پھر ہم تیری بات سنیں گے۔ اور بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ان کی محفلیں، ان کے کھانے کی جگہیں، ان کے باقی معاملات وہ سارے اپنے جیسے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنا وہ اپنے وقار کے اور عزت کے اور اپنے مرتبے کے، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اور یہی بات انہوں نے کی، تو اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں وما انا بطارد الذین آمنوا، کہ میں ایمانداروں کو نہیں بھگا سکتا، کیوں؟ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے۔ ٹھیک ہے تمہارے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں، تم انہیں حقیر سمجھتے ہو، انہیں گھٹیا سمجھتے ہو اور ان کے ساتھ بیٹھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہو، لیکن وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور مرنے کے بعد ان کی ملاقات رب سے ہونی ہے، اور اللہ نے انہیں اعزازات سے نوازنا ہے، اللہ کے ہاں تو ان کا بڑا مقام ہے۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت والے کام کرتے ہو، یعنی تمہارا اس قسم کا مطالبہ کرنا یہ جہالت پر مبنی ہے، یہ تمہاری جہالت کی دلیل ہے کہ تم محض اپنے دنیا کے سرمایہ اور دنیا کی دولت کی وجہ سے باقی انسانوں کو جو مالی لحاظ سے تم سے کم ہے ان کو اپنے سے گھٹیا سمجھنے لگ گئے، اور ان کے ساتھ بیٹھنا اپنی شان کے خلاف سمجھنے لگ گئے،
یہ تمہاری جہالت کی دلیل ہے، تم تو جاہل ہو۔ اچھا، اسی قسم کا مطالبہ مشرکین مکہ نے بھی کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، احادیث میں جس کی وضاحت آتی ہے اور قرآن مجید میں اس کی تردید کی گئی ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا بھی آپ کے ساتھ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، بلال حبشی بیٹھا ہے اور عبداللہ بن مسعود ہے اور سہیب رومی ہے، اور یہ ان کے ساتھ بیٹھنا یہ ہماری شان کے خلاف ہے، ان کو اپنی مجلس سے بھگاؤ، ایک طرف کرو، پھر ہم تمہارے ساتھ آگے بیٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، آپ نے انہیں نہیں بھگانا، انہیں اپنی محفل سے، اپنی مجلس سے ایک طرف نہیں کرنا۔ یہ سورۃ انعام میں، اور آگے سورۃ کہف میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہ، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اسی کی رضا کے لیے، تو آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھیں، انہی کے ساتھ رہیں، انہی کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نگاہیں ان سے آگے اوروں کی طرف نہ جائیں، بس آپ کی نگاہیں انہی پہ رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا گیا کہ آپ نے ان کو ایک طرف نہیں کرنا۔ آگے فرمایا نوح علیہ السلام نے، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اور اے میری قوم، کون مدد کرے گا میری اللہ سے، ان طردتہم، اگر میں انہیں بھگا دوں، اگر میں ان لوگوں کو بھگا دوں، اپنی مجلس سے اٹھا دوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کون مجھے بچائے گا؟ مطلب یہ تو انتہائی خطرے کی بات ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، دین پہ چلنے والے ہیں، چاہے دنیاوی لحاظ سے ان کی حیثیت نہیں ہے لیکن دین کے لحاظ سے ان کا اعلیٰ مقام ہے، اب ان کو حقیر جاننا یہ تو اللہ کے غضب کو اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو اگر میں ان کو ایک طرف کر دوں، اس پر اللہ مجھ پر ناراض ہو جائے، تو کون مجھے بچائے گا پھر؟ افلا تذکرون، کیا پھر سمجھتے نہیں، تم نصیحت نہیں لیتے؟ اب دیکھیں، اس سے ہمیں ایک اور بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے اللہ کے عذاب کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان سے آپ نے محبت کرنی ہے، انہیں حقیر نہیں سمجھنا، ان سے دلی لگاؤ رکھنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اگر اس کی مخالفت کی جائے، اس حکم کی، تو اللہ کے عذاب کا خطرہ ہے۔ رسول اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، کہ اگر میں ان کو بھگا دوں، یہ اللہ کی مخالفت ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کے دوستوں کو بھگانا یہ تو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے، اور مجھے خطرہ ہے، پھر کون بچائے گا مجھے؟ اب ایک نبی اللہ کی مخالفت کرنے سے گھبرا رہا ہے، اور اسے ڈر ہے کہ اگر میں نے مخالفت کی تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، جبکہ میں اور آپ، کیا ہمارے دل میں ایسا خوف ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جی وہ غفور الرحیم ہے، مہربانی کر دے گا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور نہیں کہتا میں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ لگتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ اگر تو نبی ہے تو پھر کوئی خزانے دکھا، تو سونے چاندی کا اور جائیدادوں کا مالک ہونا چاہیے۔ پھر یہ بات انہوں نے کہی ہوگی، اسی کے جواب میں نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس قسم کا اعتراض اور اس قسم کے مطالبے کفار کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو
صراحت آئی ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ سے اس قسم کے طرح طرح کے مطالبے کیے تھے اور اس کا جواب یہی دیا گیا تھا۔ تو کہا میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی میں نے تم سے یہ کب کہا ہے، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں کہ تم پھر مجھ سے یہ مطالبہ کرو کہ ہمیں کوئی دکھا۔ ولا عالم الغیبہ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہیں کہتا میں ان لوگوں کے متعلق کہ جنہیں حقیر جانتی ہیں اعینکم، تمہاری آنکھیں، تمہاری آنکھیں جن کو حقیر دیکھتی ہیں، گھٹیا دیکھتی ہیں، میں ان کے متعلق یہ نہیں کہتا لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ کوئی خیر، کوئی بھلائی۔ میں ان کے متعلق یہ نہیں کہتا، تم کہتے رہو، تم ان کا حقیر سمجھتے رہو، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو ان کے نفسوں میں ہے، یعنی ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں اس وقت تو البتہ ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ دیکھیں، دنیا میں انسان جب بڑا بننے لگتا ہے، یعنی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بڑا کہلاؤں، وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ اپنی جائیدادیں لوگوں کے سامنے کرتا ہے، میرے پاس یہ جائیداد ہے، یہ کوٹھی ہے، فلاں چیز ہے، اتنا جائیدادوں کا مالک ہوں میں، تاکہ لوگ میری عزت کریں اور مجھے اونچا سمجھیں۔ اور بعض اوقات کوئی لوگوں کے ہاں شہرت حاصل کرنے کے لیے غیب کے دعوے کرتے ہیں، بھئی مجھے پہلے پتہ تھا تیرے ساتھ یہ ہونا ہے، یا تجھے فلاں مسئلہ ہے، حالانکہ یہ کوئی آلہ تو نہیں لگائے ہوئے، اب دم کر اور کہتا ہے تجھے فلاں مسئلہ ہے، اسے کیسے پتہ چلا؟ یہ محض ایک فن ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ بڑا بننے کے لیے، اپنا مقام لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے وہ اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے بات کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہو، لیکن حتمی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اسی طرح کوئی اپنے آپ کو یوں پیش کرتے ہیں، اپنا تقوی، اپنی نیکی، کہ جیسے یہ فرشتے ہوں۔ تو میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ تو کہا نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں۔ دیکھیں، اللہ کا نبی وہ فرضی بڑائی نہیں بنا کے پیش کرتا لوگوں کے سامنے۔ ایک چیز نہیں ہے وہ صاف کیا ہے، میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ تو غیب کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہی ہیں، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ اور نہ میں کہتا ہوں ان کے متعلق جن کو تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں کہ اللہ انہیں کچھ بھی نہیں دے گا، اس قسم کی فتویٰ بازی، بھی فلاں جو ہے وہ تو مارا گیا، یہ تو جہنم میں جائے گا، یا فلاں کسی کی نیکی دیکھ کے حتمی فیصلہ کر دینا کہ یہ تو جنتی ہے پکا۔ تو اس قسم کی باتیں کرنے سے روکا گیا ہے۔ آگے جو بات کی نا کہ اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی کسی کی اچھائی کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے؟ اس کے دل کو دیکھ کے۔ اب میں کیسے کہوں کہ جن کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، اس بنا پر تم انہیں حقیر سمجھتے ہو، میں ان کے متعلق کیسے کہوں کہ اللہ ان کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ نے تو فیصلہ دل کے ساتھ کرنا ہے نا، دل کو دیکھ کے۔ تمہارا جو تجزیہ ہے وہ ظاہر کو دیکھ کے ہے، تم جسے دیکھتے ہو کہ اس کا لباس بڑا اعلیٰ ہے، اسے سمجھتے ہو یہ اعلیٰ قسم کا آدمی ہے۔ جس کو دیکھتے ہو کہ اس کے پاس کوٹھی زبردست ہے، یا اس کے پاس گاڑی بڑی اعلیٰ قسم کی ہے، تم اسے بڑا آدمی سمجھنے لگ جاتے ہو۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ فیصلے نہیں ہوتے۔
اللہ نہ کسی کی گاڑی کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے لباس کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی کوٹھی کو دیکھتا ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے، دل اس کا کیسا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، اس کے دل میں تقوی ہے کہ نہیں ہے، اس کے دل میں نیکی کے جذبات ہیں کہ نہیں ہے، اور اللہ اسی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو ان کے دل کا حال تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیسے ہیں۔ اب میں کیسے کہوں کہ اللہ ان کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کرے گا؟ ہو سکتا ہے یہ اعلیٰ دل کے مالک ہوں، ان کے دل میں ایمان ہو، تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، ان کی نیتیں خالص ہوں، یہ بات تو اللہ کو معلوم ہے، دل کا معاملہ۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ان کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں اس سے ہمیں بھی سبق مل رہا ہے کہ چونکہ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ جس کا دل ٹھیک ہے، کیونکہ جب دل ٹھیک ہو باقی اعضاء بھی پھر ٹھیک ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، فی الجسد مضغہ، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے دل میں، جسم میں، جب وہ ٹھیک ہو سارے اعضاء ٹھیک ہوتے ہیں، جب وہ خراب ہو جائے سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ دل ہے۔ تو دل جس کا ٹھیک ہے اللہ کے ہاں وہ اعلیٰ ہے، جس کا دل ٹھیک نہیں، اب ظاہر ہی اس کے پاس ڈیکوریشن ہو اور بڑی جائیدادیں ہوں اور سب کچھ ہو، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ انسان کی زیادہ توجہ کس طرف ہونی چاہیے؟ ظاہری بناؤ سنگار کی طرف، کہ ہر وقت اسی چیز میں لگا رہے، اب جی یہ کوٹھی اس کی مرمت کرانی ہے، اب یہ کلر تھوڑا ہلکا ہو گیا ہے، اب اس کو تبدیل کرانا ہے، اب یہ فرنیچر پرانا ہو گیا ہے اس کو نیا کرانا ہے، اب یہ فلاں چیز پرانی ڈیزائن کی ہو گئی ہے اب اس کو نکال کے، اور بس اسی میں لگا رہے آدمی، تو پھر اصل تو کرنے کے کام رہ جائے گا نا اس سے۔ اب وہ دل کی اصلاح کی زیادہ فکر نہیں کر سکے گا، اب وہ دین کے زیادہ کام نہیں کر سکے گا، وہ پیچھے رہے گا، کیونکہ اس کے ساری توجہ اسی طرف ہے، ساری بھاگ دوڑ اسی کے لیے۔ تو زیادہ توجہ دل کی اصلاح کی طرف ہونی چاہیے، اور کیونکہ اللہ نے فیصلہ دل کو دیکھ کے کرنا ہے۔ اللہ کے ہاں مقام آپ کا کب پا سکتے ہیں؟ جب آپ کا دل ٹھیک ہو، دل میں ایمان ہو، تقوی ہو۔ تو فرمایا کہ جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، میں ان کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ان کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے اس کا جو ان کے دلوں میں ہے۔ اور آگے فرمایا انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں تب تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی اگر میں یہ کہہ دوں کہ ان کے پاس چونکہ مال نہیں لہذا یہ تو بد حقیر ہیں، گھٹیا ہیں، اگر میں نے یہ بات کہہ دی میں ظالم بن جاؤں گا، کیونکہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ناحق بات کرنا۔ اب ایک شخص اللہ کے یہاں اعلیٰ مقام رکھتا ہے اور میں اس کی دنیا کو دیکھ کے کہہ دوں کہ یہ تو کسی کھاتے کا نہیں ہے، میں ظالم بن جاؤں گا؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ شیخ سعدی کو کہیں کسی بادشاہ کی طرف سے یا کسی بڑے رئیس کی طرف سے دعوت ملی، وہ جب وہاں گئے تو باہر دربان کھڑے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا شیخ سعدی کی شخصیت کا، یہ عام سادہ سے پھٹے پرانے لباس میں گئے، انہوں نے کہا اس لباس کے ساتھ تو تم رئیس کے پاس نہیں جا سکتے، واپس جاؤ۔ شیخ سعدی چلے گئے اور اچھا لباس پہن کے آ گئے۔ اب انہوں نے اندر جانے دیا اور اندر بڑی آؤ بھگت اور بڑی خدمت اور بڑے کھانے لگ گئے۔ تو شیخ سعدی نے، وہ بڑے سمجھدار انسان تھے اور دنیا گھومے ہوئے تھے، شیخ سعدی نے کھانا اٹھا اٹھا کے لباس میں ڈالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کھانے تو تم نے میرے لباس کی وجہ سے لگائے ہیں، میری شخصیت کو نہیں دیے تم نے کھانے، میرے لباس کو دیے، اس لیے میں لباس کو کھلا رہا ہوں۔ بہرحال اس میں بھی ایک سبق ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔